اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح درستگی کے بعد فساد نہ کرو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے رب کو ہی اس کا ڈر اور اس کی بارگاہ میں امید رکھتے ہوئے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان میں اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ سب سے عزت والی شرف والی مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ یہ انسان اگر درست سمت چلتا رہے تو اس جیسی بہترین مخلوق کوئی نہیں، اور اگر یہ انسان غلط راستے پر چل نکلے تو اس جیسی بدترین مخلوق بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ صاف کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت ہے هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال والنیات، یہ عبادت ایسا زبردست اور جامع کلمہ ہے، ہر بات، ہر کام، حتیٰ کہ دل میں کوئی خیال آتا ہے، پروگرام بنتا ہے، ارادہ بنتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے اقوال، افعال، نیت، ارادہ، اس سب کے پیچھے سوچ یہ ہے، نیت، ارادہ یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے عبادت۔ اس لیے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی ہر بات، اس کا ہر فعل، اس کی ہر نیت، ارادہ، اس کا دن، اس کی رات اللہ کی عبادت میں گزر سکتے ہیں اگر وہ ہر وقت اپنے دل و دماغ پر یہ بات سوار رکھے کہ میری ہر حرکت سے، ادا سے، ہر اٹھنے والے قدم سے میرا پیدا کرنے والا میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے ان انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کے رسول آئے، نبی آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ فرد کی اصلاح ہو، افراد ملتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو، اور اس اصلاح کے لیے انہوں نے شب و روز کوشش کی، محنت کی، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اصلاح کی، بتایا کرنے کے کام کیا ہیں، پیدا کرنے والے کا حق کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اپنی قوم میں اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ اپنی قوم میں 50 سال کم پورا 1000 سال رہے۔ 1000 میں سے 50 نکالیے کتنے بن گئے؟ 950 سال۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 صدی کی بات نہیں، 9 صدیوں سے بھی اوپر وقت، 9.5 صدیاں گزاری، اور گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رپورٹ پیش کی، التجا کی، تو کیا کہا کہ میں نے ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کر دیکھی۔ اور یا اللہ کیسے کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے اللہ میں نے ان کو رات کے وقت بھی دعوت دی، دن کے وقت بھی دعوت دی،
ان کی مجلسوں میں گیا، علیحدگی میں ملا اور اسی طرح سے انفرادی طور پر ان پر محنت کی۔ اے اللہ میں نے رازداری میں بھی باتیں کی، لیکن جیسے جیسے میں ان کو دعوت دیتا چلا گیا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اللہ جیسے جیسے میری دعوت بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے یہ راہ فرار اختیار کرتے چلے گئے۔ اللہ میں نے دعوت میں تیزی دکھائی، انہوں نے مجھ سے دور بھاگنے میں تیزی دکھائی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ میرے اللہ جب یہ راہ فرار اختیار کرتے میں ان کے پیچھے جاتا، ان کی مجلسوں میں پہنچتا، جب مجھے یہ دیکھتے اس ڈر سے کہ کہیں نو اب دعوت سنانا نہ شروع کر دے، اب اللہ کا پیغام سنانا نہ شروع کر دے، کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے کہ اللہ کے نبی کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ اللہ یہ کرتے اور میں اعلنت لہم، اللہ میں بھی اپنی آواز کو اونچا کر لیتا، میں علی الاعلان ان کو بتاتا، انی دعوتہم جہارا، میں بلند آواز میں ان کو دعوت دیتا۔ یا اللہ میں علیحدگی میں جا کر ایک ایک بندے سے مل کر رازداری سے انفرادی طور پر دعوت دیتا، لیکن انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ واستکبروا استکبارا، اللہ یہ تکبر میں پڑے رہے اور اپنی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں اللہ کے نبی اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، کس قدر ان پر محنت کرتے ہیں، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ مخالفت دیکھی، نہ مخالفت میں چلتی ہوئی ظلم و ستم کی تیز آندھیوں کی پرواہ کی، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو ادا کیا۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہی کہ افراد کی، معاشرے کی، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور زمین پر اللہ چاہتا ہی یہ ہے اصلاح ہو، فساد نہ ہو۔ کہا لوگوں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب معاشرے کی، زمین کی اصلاح ہو جائے پھر اس کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ اللہ کے نبیوں نے آ کر بڑی محنت کی، کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کم محنت کی ہے؟ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اصلاح ہو گئی، درستگی ہو گئی، بعد میں پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبیوں نے اپنے فرض کو ادا کیا اور بلکہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کس طرح سیدھی راہ پہ چل سکتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہو۔ سب سے بڑا ٹارگٹ تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو کسی طرح راضی کر لو۔ اب ان کو بتا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، آگے سے قوم جواب دے رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، الزامات، بہتان، مناظرے پر، بحث مباحثے پر اتر آئے۔ بات چیت کرتے کرتے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے چند باتیں رکھی، فرمانے لگے یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، تم جتنی باتیں کر رہے ہو تمہارے پاس اپنی باتوں کی کوئی دلیل نہیں، جبکہ میں دلائل رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ جو بات کرتا ہوں دلیل کی بنیاد پر، اور تم میری کسی بات کا، کسی دلیل کا رد نہیں کر پا رہے۔ اب سنو، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے،
مجھے زندگی دی بڑی بہترین، تم حرام کماتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، دو نمبریاں کرتے ہو، مالی بددیانتیاں اور خیانتیں کرتے ہو، پھر بھی تمہاری پوری نہیں پڑتی، جبکہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، میرے رب نے اس کے بغیر ہی مجھے بہت اچھا رزق دے رکھا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، کبھی ملاوٹ نہیں کی، کبھی کم نہیں تولا، کم نہیں ماپا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نواز رکھا، عطا کر رکھا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کی حق تلفی ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہے۔ میں کوئی تمہارے ساتھ بلا وجہ کوئی مخالفت تو نہیں تمہاری کر رہا، تمہاری میری کوئی دشمنی تو نہیں، تمہارا میرا کوئی لین دین کا کوئی جھگڑا تو نہیں، بس ایک ہی بات ہے نا، میرے رب نے وحی کر کے بتایا ان کے لیے یہ چیزیں منع ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ منع ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، مت سمجھنا کہ ایسے ہی ہم بلا وجہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ سنو، میں صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری طاقت میں جتنا ہے، میرے اندر جتنی ہمت ہے، میں اپنا پورا زور اس بات پر لگا رہا ہوں، ارادہ پلان پروگرام میرا صرف یہ ہے کہ تمہاری کسی طرح اصلاح ہو جائے، تم یہ شرک کی غلاظت سے نکل آؤ۔ یہ جو دو نمبریاں معاشرے میں چل رہی ہیں، مالی طور پر اس قدر تمہارے اندر اللہ کی بغاوت ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ میرا جتنا بس ہے، جتنی مجھ میں طاقت ہے، میں تو یہ کر رہا ہوں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، مجھ سے کروا رہا ہے تو کون؟ اللہ، مجھے اس کی توفیق اللہ دے رہا ہے، مجھے حکم بھی اسی کا ہے، وحی بھی اسی کی آتی ہے، میں اس کی توفیق سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور سنو، علیہ توکلت وإلیہ انیب، میں جو اس کا کام کر رہا ہوں نا، اور دن رات محنت کر رہا ہوں، میرا توکل بھی اسی پر ہے، اور میں نے واپس پلٹ کے جا کے رپورٹ بھی اسی کو پیش کرنی ہے۔ لہذا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی مقابلے پر اتر رہا ہے، کوئی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر رہا ہے، کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے پرواہ اس بات کی ہے، میری ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے لگی ہے، میں اس کو پورا کر دکھاؤں۔ تو نبیوں کا مشن آپ دیکھیے کتنا عظیم ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کتنی محنت کی ہے اپنی قوم پر۔ بنی اسرائیل پہلے سے ظلم و ستم سہتے آ رہے تھے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف آوری ہوئی، اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج سر پہ سجایا، قوم کو بتا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، موقع بہ موقع بتا رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اتنا بڑا دشمن فرعون جو کہتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، اور کئی نسلوں سے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے شکنجے میں اس نے جکڑ رکھا تھا، اللہ نے آزادیاں دے دیں۔ سامنے دیکھا فرعون غرق ہو رہا ہے، سارا اس کا لاؤ لشکر پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی کے اوپر لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے دے دیے، پانی تھم گیا، اور یہ راستوں پر سے گزر کر وہ پانی کو کراس کر کے پرلی جانب۔ اب انہی راستوں میں فرعون آ رہا ہے، اس کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ نے دوبارہ سے پانی کو چلنے کا حکم دیا، سب کچھ پانی میں غرق ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ تھوڑا آگے چلے، آگے چل کے جا کر دیکھا کہ ایک قوم ہے، انہوں نے ایک درخت بنایا ہوا ہے، تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، اور جناب ہماری قوم کے مزاج بھی تو ایسے ہی ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، آپ نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے کہ ضرور تم بھی اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر، یوں تم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے برابر آ جاؤ گے۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں بالکل برابر، ویسے تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ حالانکہ حکم تمہیں یہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، لیکن تم اللہ رسول کی نہیں مانو گے۔ تم ان کو دیکھو گے، یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے، وہی مورتیوں کو پوجنے کا جو تصور تھا وہ مسلمانوں نے ان سے اڈاپٹ کیا، اور آج دیکھ لو جگہ جگہ مزار ہیں، آستانے ہیں، درخت ہیں، ان کے ساتھ لٹک رہے کپڑے اور ٹاکیاں اور نہ جانے کیا کچھ غلاظت، اور اس کے ساتھ عقیدہ کیا ہے، یہ درخت ہے بڑا مبارک ہے، اس کے ساتھ ٹاکی باندھ دو، دھاگا باندھ دو، اس کلر کا کپڑا باندھ دو، فلاں مراد پوری ہو جائے گی۔ یہی ان کا بھی حال، بنی اسرائیل کا۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے ہمارا نبی کتنا عظیم، اللہ نے معراج جیسا معجزہ عطا کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کس قدر عظمت و شانوں سے نوازا۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن سوچئے کتنے مسلمان ہیں جو اس نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ کتنے مسلمان؟ آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کا دیا ہوا عقیدہ لے کر اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا حکمران، کیا عوام، کیا رعایا، کیا یہ پورا پھیلا ہوا 57-58 اسلامی ممالک کا یہ جمع غفیر، کتنے لوگ ہیں جو اس نبی کا دیا ہوا عقیدہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں، اور کتنے جو اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ کسی کے دل میں امریکہ کا خوف ہے، کسی کے دل میں اور کسی کا خوف ہے، کسی کے دل کے اندر یہ بہت سارے توہمات کی بنیاد کے اوپر یہ عقائد کا جنازہ نکلا ہوا، کوئی بیچارہ کالی بلی سے خوف زدہ ہے، کوئی صبح آ جانے والے دکان کے اوپر ادھار مانگنے کے لیے گاہک سے خوف زدہ ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے۔ اگر ڈر نہیں رہا تو اللہ کا نہیں رہا۔ ابھی آپ نے شعیب علیہ السلام کی بات سنی نا، کتنی مخالفت ہے، کیا کہا؟ جتنی مرضی مخالفت کر لو، علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا توکل بھی اللہ پر ہے، میرا بھروسہ، اعتماد اور میرا یقین ہے میں نے پلٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندگی موت کا اختیار اس کے پاس ہے، مر کے جانا اس کے پاس ہے، زندگی کا حساب دینا اس کو ہے، پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ نبیوں نے جو اصلاح کا کام کیا نا، یہ ان کا ابتدائی پوائنٹ تھا، یہاں سے شروعات کی۔ بہرحال وہ نکلے، اب بچ چکے ہیں، نجات پا چکے، دشمن غرق ہو چکا، امن کی حالت کے اندر ہیں۔ اب جب دیکھا نا کہ ایک قوم بیٹھی ہے اور وہ پوج رہی ہے، پہلے سے ان کی عادتیں خراب ہوئی پڑی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا ہے، چڑھتے سورج کو سلام کرو، سامنے چیز ہو اس کو پوجیں۔ ہمارے ہاں بھی کئی قسم کے تصورات ہیں، کئی مذہب کے لبادے میں آ کر کہتے ہیں تم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے کرو، مراقبہ کرو، چلا لگاؤ، لیکن جب تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرو نا تو وہاں پر تصور ہمارا کرنا، ہمیں اپنے سامنے لے آنا، خیال میں ہمیں رکھنا کہ میرا شیخ ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالی کے ذکر کے اندر کوئی دوسرا کسی شیخ کا تصور کسی اور انداز کے اندر کوئی، اب وہ تصور کے اندر پیچھے کیا شیطانی وار ہیں؟ جب تصور میں لائے گا ذکر اللہ کا کر رہا ہے، اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا تو قانون یہ لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور جب اللہ کو نہیں دیکھا دل میں تڑپ پیدا ہوتی، میں دیکھوں اچھا یہ میرا شیخ ہے، اس شیخ کی تصویر میں، اس کے رنگ میں اللہ کو ہی دیکھ رہا ہوں، یہ تصورات ذکر تو اللہ کا ہے، لیکن دیکھیے شیطان وار کہاں سے کرتا ہے۔ تو بہرحال اب جب وہ قوم پہنچی، وہاں جا کے دیکھا
تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بتوں پر، آستانوں پر، کہنے لگے اے موسیٰ جی یہ دیکھو نا، یہ قوم ساری بیٹھی ہے، کیسے خوبصورت انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں نا، تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ 2 4 6 10 کوئی زیادہ ہمارے بت بنائیے، کوئی معبود بنائیے، ہم تقاضا یہ کرتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ان کے تو اتنے سارے معبود ہیں، آپ ہمارا صرف ایک ہی بنا دیں۔ ذرا غور کیجئے، معبود بنانا نہیں پڑتا، غور کریے، معبود بنانا نہیں پڑتا، بلکہ معبود اپنے عبد کو بناتا ہے۔ وہ معبود ہی کیا جس کو عبد بنائے۔ مزار ہے، کس نے بنایا؟ عبادت کرنے والوں نے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، عقل ہی نہیں ہے، واقعی عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے جہاں پر شرک آ جائے۔ اور سچا معبود اللہ ذوالجلال والاکرام، بدیع السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا، آسمان و زمین کو ابتدا سے وجود میں لانے والا، اس جیسا کائنات میں معبود ہی کوئی نہیں، سب طرف سے ٹوٹو، اس اللہ سے جڑو۔ یہ تھا نقطہ آغاز انبیاء کی دعوت کا، اور یہ ہے اصلاح کا سب سے پہلا پوائنٹ۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی نا، اس کے لیے باقی ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک الہ اجعل، آپ بنا دیں۔ اتنی سمجھ نہیں آئی، اتنے عرصے سے دعوت دے رہے ہیں، وہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کی تو شان یہ ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ابتدا، انتہا، وفات، موت، حیات، ان سب کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہے کہ وہ پیدا ہوا، وہ زندہ ہوا، وہ مرے گا، نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حی، ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم، ہمیشہ سے قائم ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہے گا۔ کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے ان کے اتنے سارے الہ ہیں نا، آپ ہمارا کوئی ایک الہ ہی بنا دیں، جس کو دیکھ کر، جس کا تصور کر کے، جس کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی پوجا کرتے رہیں۔ ابتدا میرے عزیزوں یہیں سے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ 5 تن پاک تھے جن کا ذکر سورہ نوح کے اندر ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے نام قرآن نے ذکر کیے، یہ بڑی نیک ہستیاں۔ قوم نے کہا اللہ کو تو یاد کرنا ہے، پر وہ کیفیت نہیں بنتی کہ ہم بالکل جناب گہرائی میں جا کے کھب کے اللہ کی عبادت کر سکیں، وہ حل نکالو۔ ان کا ان کا تصور قائم کرو پہلے، یہ کیسے عبادت کرتے تھے، یہ کس طرح اللہ کو راضی کرتے تھے، یہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، یہ کس طرح ذکر کرتے تھے۔ اگلی نسل ان کو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کہا چلو ہم تمہارے سامنے ایک سکیچ بنا دیتے ہیں، تصویریں بنا دی، بنتے بناتے چلتے چلاتے ایک نسل دوسری نسل گزری، آخرکار بت بنے اور پوجا ان کی شروع ہو گئی۔ رستہ کہاں سے ملا؟ تصور سے، کہ ان کے نقش قدم پر چلنا وہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب انہوں نے یہ تقاضا کیا نا کہ ہمارے سامنے بھی اس طرح کا کوئی معبود ہو، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انکم قوم تجہلون، ظالمو تم جاہل کے جاہل ہی رہے، اتنے بڑے معجزات دیکھ لیے، کب سے تمہاری میں تربیت کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں، اب تم نے ابھی قریب میں اتنا بڑا معجزہ دیکھا، دشمن تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہوا، تمہارے لیے رستے بنے، اس کے باوجود تم جاہل کے جاہل ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ جن کو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کا سب باطل ہے، گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، یہ تو سارے کا سارا کذب ہے، باطل ہے۔ تم اللہ کی طرف آؤ۔ اب اللہ کی قدرت، کچھ وقت کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام ملا، اے موسیٰ جی آپ ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ کر لیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا 30 راتوں کا،
آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم سے ہم کلام ہوں، آپ کی تربیت ہم کریں گے، آپ کو اس کورس سے ہم نے گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے ان کو مزید 10 راتیں بڑھا دی، 30 اور 10 ہو گئی 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا کورس اللہ نے ان کو کروایا۔ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اب جانے سے پہلے پتہ تو تھا قوم کا کس روش کی مالک ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پھر بھی کوئی روب داب ہے، ان سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتے۔ ہاں کبھی عادت سے مجبور ہو کر کوئی ایسے ہی اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، لیکن پھر آگے سے ڈانٹ پڑتی ہے، سزا ملتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں، پیچھے کیا بنے گا؟ پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی۔ جانے سے پہلے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے میرے پیارے بھائی ہارون، میرے پیچھے سے بہترین جانشینی کرنا۔ میں جا رہا ہوں، میرا 30 دن کا کورس ہے، وہاں گئے 40 دن ہو گئے، تو 40 دن، مہینہ سوا مہینہ میں نے یہاں سے دور رہنا ہے، میرے پیچھے پوری زبردست جانشینی کرنی ہے، کسی فسادی آدمی کے راستے پر نہ چلنا۔ قوم میں بڑے فسادی ہوتے ہیں، اپنوں کے اندر چلنے والے، فساد مچانے والے۔ لا تتبع سبیل المفسدین، یہ قوم میری ہے، کلمہ میرا پڑھتی ہے، لیکن ان میں جو فساد کرنے والے ہیں نا، تو نے ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ وَأَصْلِحْ، اصلاح کرتے رہنا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی کیا بات ہے، بس تو نے اصلاح کرنی ہے، فساد کرنے والوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ کس بات کی فکر ہے؟ قوم کی اصلاح ہو جائے، قوم درست ہو جائے، قوم غلط راہ پر نہ چلے۔ اس اصلاح کے لیے میرے عزیزو 2 پہلو مد نظر رکھنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر 2 تعلق والوں کو آپس میں حقوق اور فرائض کے رشتے میں باندھ دیا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عباد ہیں۔ ہمارا اور اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فرض ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے معاذ مجھے یہ بتاؤ، جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ جی آپ ہی ارشاد فرمائیے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس وقت امت مسلمہ کی جو مجموعی صورتحال ہے اس سے ہر درد دل رکھنے والا مسلمان آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہے۔ جس کو تو پتہ نہیں اس نے پریشان کیا ہونا ہے، لیکن جس کو پتہ ہے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ ایک طرف اللہ کے دشمنوں کا اکٹھ ہے، غزہ، اسرائیل، فلسطین، اس کے خلاف اسرائیل کی حمایت کے اندر،
اور مسلمان ہیں سوئے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ دنیا بھر کے اندر آوازیں اٹھیں، اب اس کے بعد خاموش ہیں، بائیکاٹ ہوا، سلسلہ ختم، لیکن اللہ کے دشمنوں کے وار مسلمانوں پر جاری ہیں۔ امریکی صدر نے بیان دیا تھا یہ چند دن کی بات ہے، یہ مسلمان بائیکاٹ کریں گے، شور و غل کریں گے، احتجاج کریں گے، اس کے بعد ختم۔ پھر وہ اسرائیل بھی وہیں اور سارا سلسلہ بھی وہیں۔ الحمدللہ مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ایک تو میرے عزیزو اسی بات کی یاد دہانی، اپنے حصے کا اس دیے کے اندر، اس چراغ کے اندر تیل ڈالتے رہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا التجا، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے سردی کی کتنی زبردست یہ لہر ہے۔ ایسے حالات کے اندر آپ ذرا تصور کیجئے، پکا گھر نہ ہو بلکہ خیمہ ہو، اور اس خیمے میں رہ بھی کون رہا؟ جو ہمیشہ سے خیمے میں نہیں رہتا آ رہا، بلکہ وہ رہ رہا ہے کہ جس کا گھر بار بیچارے کا بمباری میں تباہ ہو چکا ہے، اور وہ ان پکے مکانوں سے شفٹ ہو کر یہاں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کے گھر کا کوئی فرد نہیں بچا، اکیلا تنہا، اپنوں کے بغیر زندگی کیسی، اور پھر خیموں کے اندر، کپڑے کے خیموں کے اندر۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس امت کو درد دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی توفیق سے جو اعانت کا، مدد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ میں اس پر بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا، کوئی احباب بستروں کی مد میں تعاون کرنا چاہیں وہ ضرور تعاون فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارے بھائی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مسلم میڈیکل مشن کے تحت وہاں پر اللہ کی توفیق کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے اپنے قرب و جوار کے اندر ایسے بہت سارے احباب ہوتے ہیں جو بیچارے حقدار ہوتے ہیں، ضرورت مند، لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ اس وقت بھی یہ خطبہ جمعہ کے موقع پر ابھی ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوں تو دو مجھے ساتھی ایسے نظر آئے جو بیچارے انتہائی حقدار ہیں، متعدد مرتبہ میرے پاس تشریف لائے کوئی ہمارے لیے اپیل ہی کر دیں، لیکن ہماری بھی ظاہر ہے اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اوپر بچوں کے کلاس روم کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، پھر آپ کو پتہ ہے مدارس ہیں، پھر اوپر سے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے گھروں کا سرکل چلانا کتنا مشکل ہو چکا ہے، اداروں کو چلانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ گھر میں کتنے افراد، 2 4 5 10، لیکن مدارس کے اندر الحمدللہ یہ تعداد کہیں بیسیوں میں، کہیں سینکڑوں میں ہے، اور ان سب کی کفالت آپ احباب کے صدقات، زکوٰۃ، عطیات کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے احباب کا بھی خیال رکھیے، بستروں کی مدد سے، مالی معاونت کی مدد سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے کتنی پیاری دعا بتائی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے ان کی تاریخ کا پتہ ہے، مالدار ہوتے تھے، امیر آدمی، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اتنے امیر ہیں، ریلوے اسٹیشن سے بیٹھنے لگے تو وہاں پر انہوں نے اس وقت، حالانکہ 1-2 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا، یہ پتوں کی یہ چھانگا مانگا ان ایریوں کے اندر، یعنی ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جانا ہے، دور کا سفر کرنا ہے، 1 روپیہ 2 روپے، 500 روپے کا نوٹ دیا اور وہاں سے ٹکٹ خریدا، آ کے گاڑی پر سوار ہونے لگے، لیکن سوار نہ ہو سکے، بیچارے اس کے ساتھ ہی لڑکتے چلے گئے اور ٹانگوں سے محروم ہو گئے، بازو پر چوٹ لگی، اللہ کی قدرت ہے ایک ٹانگ بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے پہلے حالات کیا تھے، اب حالات کیا ہیں، اس لیے دعا کیا کریں یا اللہ اپنی نعمتوں کے زوال سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ ہم دینے والے ہیں تو ہمیشہ دینے والا ہی رکھنا، کبھی لینے والا نہ بنانا، حالات کے بدلتے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ متعدد بیمار احباب نے دعا کا کہا ہے، اسی طرح ایک بچہ ہے دانیال، 18 سال کی عمر میں کینسر ہوا، وفات پا گیا، دیگر فوت شدگان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.